إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، ذو الحجہ کا مہینہ قریب آنے پر اکثر و بیشتر مساجد میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت خطبات جمعہ اور درس و دروس کا موضوع ہوتی ہے۔ جس کی بنیادی وجہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہونا اور اللہ احکم الحاکمین کا اس کے بدلے میں ایک مینڈے کی، ایک جانور کی قربانی کروا کر اسے ہمیشہ کے لیے لوگوں کے واسطے ایک سنت اور طریقہ رکھ دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی سیرت واقعہ ہی اس قابل ہے کہ اسے اپنے موضوعات، اپنے خطبات جمعہ کا موضوع بنایا جائے۔
ابراہیم علیہ السلام کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے وہ نبی ہیں جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے صرف چند نبی ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جو اللہ رب العزت نے انہیں بڑھاپے میں دیے تھے۔ ایک کا نام اسماعیل تھا اور ایک کا نام اسحاق تھا۔ اسماعیل علیہ السلام سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اور اسحاق علیہ السلام سے دیگر جتنے بھی انبیاء کرام ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر بھیجے گئے تھے، سب کے سب اللہ احکم الحاکمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور آگے ان کے بیٹے یعقوب اور آگے انہی سے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ احکم الحاکمین نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا کہ ہر امت اور ہر دور کے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ یہودی بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، عیسائی بھی یہی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، اور مشرکین مکہ بھی اسی بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ اگرچہ اللہ احکم الحاکمین نے سب کے دعوے کی تردید کی، فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، وہ یکسو تھے، ایک طرف کے ہونے والے تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، اور بے شک یقینی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریبی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کا کہا مانا، ان کی اتباع کی۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریبی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت ہر کوئی کرتا تھا، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے باقیوں کے دعوے کی تردید فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ صرف ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے۔ یہودیوں کے شرکیہ عقائد ان میں نہیں تھے، عیسائیوں کے شرکیہ عقائد ان میں نہیں تھے، اور مشرکین مکہ جو شرکیہ عقائد کو اپنائے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ احکم الحاکمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ ملت ابراہیم کو سمجھیں، اس کی پیروی کریں۔ فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس بات کی وحی کی ہے کہ آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں، جو کہ صرف ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے، مسلم تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ سب سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ احکم الحاکمین نے آپ کو بھی ملت ابراہیم کو اختیار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت ایک ہی تھی۔ ویسے تو دیگر انبیاء سب کا بنیادی دین فرمایا کہ الانبیاء اخوۃ و دینہم واحد، انبیاء کرام آپس میں بھائی ہیں اور سب کا دین ایک ہے۔ سب کا دین ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب کی بنیادی دعوت عقیدہ توحید کی دعوت تھی، ایک اللہ رب العزت کی عبادت کی دعوت تھی، اللہ احکم الحاکمین کے ساتھ شرک سے منع کرنا، اللہ کی بغاوت سے روکنا، اللہ کی اطاعت پر لوگوں کو کھڑا کرنا، یہ سب نبیوں کی بنیادی دعوت تھی۔ لیکن بعض دینوں کے اندر لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین نے بطور سزا مثال کے طور پر ان کے لیے کئی چیزیں حرام کر دیں۔ بنی اسرائیل کے اوپر چربی کا کھانا حرام تھا، ان کی اپنی بعض شرارتوں کی وجہ سے ان کے اوپر کچھ سختیاں بھی ہوئیں۔ ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ شرک کر لے تو شرک کی معافی کی صورت یہ تھی کہ ان لوگوں کو قتل کیا جائے۔ خالی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا، شرک کو چھوڑ دینا ان کے لیے کافی نہیں تھا۔ کپڑے پہ نجاست لگ جائے، اس کو صاف کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس حصے کو کاٹ دیا جائے، اس کپڑے کے اس حصے کو کاٹ کے علیحدہ کر دیا جائے۔ نماز صرف اور صرف اپنی نماز والی مخصوص جگہ وہاں پر پڑھ سکتے تھے، اس کے علاوہ انہیں دیگر جگہوں پر نماز کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن ہمارے دین میں اس طرح کی کوئی سختی اللہ نے نہیں چھوڑی، وہ ساری کی ساری سختیاں اللہ احکم الحاکمین نے اس کو ختم کر دیا۔ اور جس طرح یہ دین بالکل ان سختیوں سے یا لوگوں کی شرارتوں نافرمانیوں کی وجہ سے جو ان کے اوپر سزا کے طور پر سختی کی گئی تھی، یہ دین اس سے پاک ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کا دین بھی اس طرح کی باتوں سے بالکل پاک تھا۔ حلال و حرام کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ہماری ملت ایک ہے، یہ مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے ایک ہونے کا، کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سختی کے طور پر کوئی سزا نازل کی گئی ہو، کوئی شرعی حکم نازل کیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ دونوں کی بنیادی دعوت توحید ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اہل ایمان کو اس بات کا بھی حکم دیا، ثم اوحینا الیک، اپنے نبی کو حکم دیا اور امت کو حکم دیا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے امت کے لوگوں تم بھی ملت ابراہیم کی پیروی کرو، اس کو سمجھو۔ وہ ابراہیم جو یکسو تھا، ایک اللہ کا فرما بردار تھا، ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والا تھا، مسلم تھا، مشرکوں میں سے نہیں تھا، تم بھی اس ملت کی پیروی کرو۔ دعا سکھائی، ہر صبح مسلمان کیا کہیں، پیروی بھی کرے اور اس بات کا اعادہ بھی کرے، اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ہر صبح مسلمان یہ کہیں، اصبحنا علی فطرت الاسلام، ہماری صبح فطرت اسلام پر ہے، دین اسلام پر ہے، ملت محمد پر ہے، ملت ابراہیم پر ہے۔ ہم نے صبح کی علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم، ملت محمد، دین محمد اور ملت ابراہیم پر میں صبح کرتا ہوں، یہ تعلیم دی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ملت ابراہیم کی کس قدر اہمیت ہے، کہ اللہ احکم الحاکمین نے اس کے اپنانے کا اپنے نبی کو بھی حکم دیا، امت محمدیہ کو بھی حکم دیا، اور امت محمدیہ کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ وہ یہ بات کہیں
کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، ہماری ملت ابراہیم ہے، ہمارا دین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ہے، اور ہماری ملت ابراہیم علیہ السلام والی ملت ہے، اس بات کا اظہار بھی کریں۔ اور جو کوئی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کر لے، اس سے منہ موڑ لے، چونکہ ملت ابراہیم اور ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے۔ فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ملت ابراہیم سے صرف اور صرف وہ بندہ اعراض کر سکتا ہے جو بیوقوف ہے۔ پرلے درجے کا بیوقوف انسان ہی ملت ابراہیم سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا۔ اب عزیز بھائیوں اور بزرگوں، تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ احکم الحاکمین نے ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ شرف عطا کیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں ہیں، اور سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس قدر اللہ نے انہیں مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور اللہ احکم الحاکمین نے سب کو حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملت ابراہیم اپنانے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مقام ابراہیم علیہ السلام کو کیوں کر حاصل ہوا ہے؟ یہ بھی اللہ احکم الحاکمین نے قرآن میں مختلف جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے ایک جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اے نبی، آپ اس بات کو یاد کریں کہ جب اللہ احکم الحاکمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں کے ساتھ آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام کی تمام باتوں کو بالکل صحیح طور پہ پورا کر دیا۔ اللہ احکم الحاکمین نے ابراہیم کی کئی طرح سے آزمائش کی، اور ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش کے اندر پورے اترے، اور اللہ احکم الحاکمین نے اس بات پر خوش ہوتے ہوئے کہ ابراہیم نے ہر بات کو پورا کر دیا، ابراہیم اس قدر جانسار ہے، اس قدر اطاعت گزار ہے، اس قدر اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اللہ جو بات کہتے ہیں، جس بات کی اللہ خواہش کرتے ہیں، ادنا سا اشارہ بھی کرتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام وہ کر گزرتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس بات سے خوش ہو کر کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہاری ان باتوں سے خوش ہو کر تجھے لوگوں کی امامت عطا کرنے والے ہیں، لوگوں کا پیشوا بنانے والے ہیں، لوگوں کا بڑا بنانے والے ہیں، ان کا قائد بنانے والے ہیں۔ تو امامت ملتی ہے کس سے؟ اللہ رب العزت کی اطاعت سے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ہر بات پوری کر دی؟ جس بات میں اللہ نے آزمایا، ہر آزمائش پر پورے اترے، اللہ نے انہیں لوگوں کی امامت عطا کر دی۔ کیا ہم تجھے لوگوں کا امام بنانے والے ہیں؟ اب رہتی دنیا تک کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دلی محبت کریں گے، عقیدت رکھیں گے، اپنی نسبت ان کی طرف کرنے میں فخر محسوس کریں گے، اور اس بات کے دعوے کریں گے کہ ابراہیم ہمارے تھے۔ یہودی کہیں گے ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہیں گے ابراہیم عیسائی تھے، مشرکین مکہ بھی کہیں گے ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے اور وہ ابراہیم کے دین پر ہیں۔ امت محمدیہ کے لوگ کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے، ہم ابراہیم کے دین پر ہیں۔ ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنے میں فخر محسوس کرے گا۔ اسی طرح جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی انہی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام کیوں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام
کان امتن، ایک امت تھے۔ ان الفاظ پر غور کریں۔ امت کے دو تین معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی کہ پیشوا، اور ایک معنی امت کا، امت گروہ کو کہتے ہیں، جماعت۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ احکم الحاکمین اپنے نبی کا یہ وصف بیان کرتا ہے کہ جتنے اوصاف پوری ایک جماعت میں ہوتے ہیں، جو کمالات ایک جماعت میں ہوتے ہیں، ایک پورے گروہ میں ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے کمالات اکیلے ایک ابراہیم کے اندر موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ ان ابراہیم کان امتن کا معنی کیا؟ کہ ابراہیم اکیلے امت تھے، جو کام ایک جماعت کرتی ہے، جو کمالات ایک جماعت میں ہوتے ہیں، سب لوگوں میں ہوتے ہیں، تو سب لوگوں کے کمالات اکیلے ایک ابراہیم کے اندر موجود تھے۔ قانتا للہ، اس بندے کی اللہ کی اطاعت کا کیا عالم ہوگا جس بندے کے متعلق رب کائنات خود یہ کہے کہ وہ اللہ کی بات ماننے والا تھا، اس کا بڑا فرما بردار تھا۔ قانتا للہ، ابراہیم اللہ کا بڑا فرما بردار تھا، اللہ کی بڑی بات مانتا تھا، جو اللہ کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ حنیفہ، یکسو تھا، کسی اور طرف مائل نہیں تھا، شرک کی طرف مائل نہیں تھا، کسی اور سے امیدیں نہیں رکھتا تھا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا تھا، کسی اور کے لیے نظر و نیاز نہیں کرتا تھا، کسی اور کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاتا تھا، کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا نہیں سمجھتا تھا۔ یہ مطلب ہے حنیفہ کا۔ ابراہیم حنیف تھا۔ حنیف کا مطلب اس کا سارا کچھ اس کا رب تھا، اس کی ساری امیدیں، اس کی اپنی ساری امیدیں اپنے رب سے رکھتا تھا، جو کچھ مانگتا تھا اپنے رب سے مانگتا تھا، ڈرتا تھا اپنے رب سے ڈرتا تھا، اس کا سارا کچھ اس کا رب تھا، اپنے رب سے اس طرح جڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو بندہ اپنے رب سے اس طرح جڑا ہو، اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر کسی سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کی خاطر کسی کو دیتا ہے، اللہ کی خاطر کسی سے روکتا ہے، جس کا سارا کچھ اس کا رب ہے، کسی سے محبت ہے تو اللہ کی خاطر، کسی سے ناراضگی ہے، دشمنی ہے تو اللہ کی خاطر، کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی کو کہتا نہیں دینا، اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ایک اللہ کی خاطر یہ سارا کچھ کرتا ہے، اس کی بنیاد اس کا رب ہے۔ اپنے رب کو سامنے رکھتے ہوئے کسی سے محبت کرتا ہے، اپنے رب کی محبت کے اوپر کسی سے بغض رکھتا ہے، یہ میرے رب کا دشمن ہے، میرا دشمن ہے، یہ میرے رب سے محبت کرنے والا، میں محبت کروں گا اس سے، یہ میرے رب کا نہیں بنتا، میں اس کا نہیں بنتا۔ جس کا سارا کچھ اس کا رب ہے، اور رب کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے الہ کو، اپنے معبود کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ دوسروں کے ساتھ بھی تعلقات اسی بنیاد پہ بناتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس کا ایمان کامل ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، گھر کو چھوڑنا، علاقے کو چھوڑنا، قوم کی دشمنی مول لینا، آگ میں پھینکے جانا، اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو بے آباد جگہ میں چھوڑ جانا، اپنے لختے جگر بڑھاپے کے اندر ملنے والے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو جانا، ان ساری باتوں کی بنیاد کیا ہے؟ للہ، اللہ کی خاطر۔ وہ بندہ اپنے والدین کو چھوڑتا ہے، علاقے کو چھوڑتا ہے، آگ میں جاتا ہے، گھر بار چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچے قربان کر دیتا ہے، صرف اور صرف ایک رب کی خاطر۔ تو جو رب کی خاطر ایسا کرتا ہے، اللہ احکم الحاکمین دنیا میں بھی اس کو نیک نامی عطا کرتے ہیں، اچھا صلہ عطا کرتے ہیں، اچھا تذکرہ، اچھی شہرت اس کو عطا کرتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اس کا انجام اللہ احکم الحاکمین اچھا بنا دیتے ہیں۔ یہ وجہ بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے تھے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کی عملی تصویر تھے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے۔ جو میں صدقہ خیرات کروں گا، نظر و نیازیں کروں گا، چڑھاوے چڑھاؤں گا،
سر کو جھکاؤں گا، رکوع کروں گا، سجدہ کروں گا، جو بھی عبادت کروں گا، جب تک زندہ رہوں گا اللہ کی خاطر رہوں گا. جب میری موت آئے گی میرے رب کے دین پر آئے گی. فرمایا ابراہیم علیہ السلام اس کی عملی تصویر تھے. یہ وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس قدر اعلیٰ مقام اور مرتبے کی کہ ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کہتا ہے. اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے. اللہ احکم الحاکمین ان کے تذکرے لوگوں کی زبانوں پر کرتے ہیں. لوگ ان کی باتوں کو یاد کر کے ہر سال قربانیاں کرتے ہیں. اور اللہ احکم الحاکمین ایمان والوں کو، اپنے نبی کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کا حکم دیتے ہیں. اس کی وجہ خود اللہ نے بیان کی ہے کہ ابراہیم اکیلا ایک امت تھا، اپنے رب کا بڑا کہا ماننے والا تھا، اپنے رب کا بڑا فرما بردار تھا، اور حنیفہ یکسو تھا. صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا تھا، ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا. اس کا سارا کچھ اس کا رب تھا. کسی سے بناتا، کسی سے توڑتا، کسی سے جوڑتا، صرف ایک اللہ کی خاطر تھا. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور بالکل مشرکوں میں سے نہیں تھا. اس کے عقائد میں شرک والی کوئی بات نہیں تھی. شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ احکم الحاکمین نے جو اس کے اوپر انعامات کیے تھے ان انعامات کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے والا تھا. اللہ نے انعامات بھی کیے، بڑے انعامات کیے. شاکرً لِأَنْعُمِهِ، وہ اپنے رب کے انعامات کا شکر ادا کرنے والا تھا. اجتباہ، تو اس بنیاد پر اللہ احکم الحاکمین نے اس کا انتخاب کیا. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اس کا انتخاب کیا، اسے صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی کی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کا فرما بردار تھا، مطیع تھا، اللہ کا کہا ماننے والا تھا، مشرک نہیں تھا، شرک کی آمیزش اس کے عقیدے میں نہیں تھی، اس کا سارا کچھ اس کا رب تھا. اس بات کو بنیاد بنا کر ہم نے اسے دنیا میں اچھائی عطا کی. یہ دنیا کی اچھائی ہے جو میں نے بیان کی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین اس کو صالحین میں سے بنا کر ان کی صف میں کھڑا کرے گا. دونوں باتیں بیان کی، دنیا کا انعام بھی بیان کیا، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے. اللہ نے اسے حسنہ عطا کی، بہت اچھا صلہ عطا کیا، ایک اچھی ناموری عطا کی، ذکر خیر رکھ دیا. اور کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن کا انجام بھی بیان کر دیا. کہ قیامت والے دن بھی وہ بندہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ہوگا جو صالحین ہیں، نیک ہیں، اللہ کی جنتوں کے وارث بننے والے ہیں. یہ قیامت کے دن کا انعام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز ان باتوں کی بنیاد پر ملا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ جب اسے اس بات کا حکم دیا گیا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم، ملت ابراہیم کی پیروی کرو، مسلمان سمجھے ملت ابراہیم ہے کیا، دین ابراہیم کیا ہے، سیرت ابراہیم کیا ہے. ہمیں نہیں پتا. اللہ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر، بلکہ ایک سورت نازل کر دی جس کا نام ہی ابراہیم رکھ دیا. قرآن میں ایک سورت ہے اس کا نام ہی کیا ہے، ابراہیم. اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا تفصیلی تذکرہ کیا. اور بہت ساری صورتوں میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا تذکرہ کیا، ان کے مختلف پہلوؤں کو اللہ احکم الحاکمین نے اجاگر کیا. عقیدہ توحید کی دعوت کس طرح دی، کیا کیا قربانیاں پیش کی، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کس قسم کا تھا، لوگوں کے ساتھ تعلق کس قسم کا تھا. یہ ساری باتیں ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں. انشاءاللہ چند ایک پہلو آئندہ خطبات جمعہ کے اندر بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے دین کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو، پہلے بھی اس مسئلے کی طرف کئی دفعہ توجہ دلائی گئی ہے۔ جمعۃ المبارک مسلمانوں کے لیے بڑا اہم دن ہے۔ اس دن کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک باتیں بیان کی ہیں۔ اسی دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تھا، اور اسی دن قیامت کا دن قائم ہوگا۔ بلکہ فرمایا کہ جب بھی جمعہ کا دن آتا ہے تو جن و انس کے علاوہ اللہ رب العزت کی ساری مخلوق اس بات سے ڈر رہی ہوتی ہے کہ کہیں یہ دن قیامت کا دن نہ ہو اور آج سورج مشرق سے نکلنے کی بجائے مغرب سے نہ نکل آئے۔ جن و انس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی۔ باقی فرمایا سب مخلوقات اس بات سے ڈر رہی ہوتی ہے کہ کہیں آج قیامت کا دن نہ ہو۔ حالانکہ اللہ احکم الحاکمین نے حساب کتاب جنت جہنم اس کا تعلق جن و انس کے ساتھ رکھا ہے۔ جنہوں نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے انہیں فکر نہیں ہے، باقی جن کے ساتھ جنت یا جہنم کا تعلق نہیں ہے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جمعہ کئی حوالے سے فضیلت والا اس میں اللہ نے چیزیں رکھی ہیں۔ اسی طرح اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس جمعے کے دن میں بندے کو اپنی اصلاح کا کچھ موقع میسر ہوتا ہے۔ ہفتے بعد یہ دن اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں ہم لوگ اکٹھے بیٹھیں، ایک دوسرے کے حالات سے بھی واقف ہوں، اسی طرح کوئی وعظ و نصیحت کی بات بھی سنیں اور اپنے اندر پائی جانے والی کمی کوتاہی کو دور کریں۔ یہ جمعے کا بنیادی مقصد ہے۔ اور ہمارے ہاں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم جمعہ پڑھتے ہیں صرف اور صرف 2 رکعتوں کو پانے کے لیے۔ جمعہ ہم نے سمجھا ہے کہ 2 رکعتیں پا لیں بس یہی کافی ہے، یہ جمعہ ہے۔ ہمارا دور صحابہ کا دور نہیں، خلفاء کا دور نہیں۔ یقین جانے کہ اگر یہ دور خلفاء کا ہوتا اور ممبر رسول پر کھڑے ہونے والا ہماری طرح کا کوئی عام بندہ نہ ہوتا، بلکہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ کی طرف سے ایک نمائندہ ہوتا یا خلیفۃ الرسول ممبر رسول پر کھڑا ہوتا، تو آج لوگوں کے جمعے کی کیفیت یہ والی نہ ہوتی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوران خطبہ عثمان رضی اللہ عنہ کو کھڑے کر لیتے ہیں۔ عثمان، اذان ہو گئی ہے، خطبہ شروع ہو گیا ہے، تو ابھی آ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ آپ کے دور میں، صحابہ کے دور میں اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ اذان ہو جائے اور لوگ بعد میں آئیں۔ یہی وجہ ہے نا، ورنہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر عام روٹین ہے، سب لوگ آ رہے ہیں، اکثر آ رہے ہیں، تو پھر یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ عام روٹین نہیں تھی۔ کبھی کبھار کوئی ایسا ہوتا تھا جو لیٹ آ جاتا تھا، اور ہمارے ہاں یہ عام روٹین پائی جاتی ہے کہ ہم امام صاحب آتے ہیں، امام صاحب کا وقت پر آنا ضروری ہے، جماعت وقت پر کھڑی ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ لیکن سننے والے چاہے چند ایک صفحے ہوں اور باقی آہستہ 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 گنتی پوری کریں، یہ عزیز بھائیوں اور بزرگوں مناسب نہیں ہے۔ جمعے کے مقصد کو سمجھیں۔ اس کا مقصد وعظ و نصیحت کا حصول ہے، اور صرف وعظ و نصیحت ہی نہیں ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی ہم تگودو کر لیں، تھوڑی سی تگودو کر لیں، بس اتنا سا اہتمام کر لیں کہ امام کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنا ہے، جمعے والے دن اپنا فوکس جمعے کے اوپر رکھنا ہے، نہا دھو کر آنا ہے، خوشبو لگا کر آنا ہے، کسی کو تنگ نہیں کرنا، پیدل چل کے آنا ہے، یہ چند ایک باتوں کا خیال رکھ لیں، فضیلت بھی بڑی ہے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر قدم کے بدلے میں جو یہ خیال رکھتا ہے، وقت پہ نکلتا ہے، ٹائم پر پہنچتا ہے، امام کی بات غور سے سنتا ہے، نصیحت کو حاصل کرنے کی غرض سے سنتا ہے،
کوئی لغو حرکت نہیں کرتا، چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، مذاق نہیں کرتا، ہنسی کھیل نہیں کرتا، آرام سکون سے جمعے کی طرف آتا ہے۔ ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ اس بندے کے معاف کر دیتے ہیں۔ چھوٹی بات ہے؟ اس لیے عزیز بھائی اور بزرگوں، اس کو معمولی نہ سمجھا کریں، ذرا وقت پہ آنے کی کوشش کیا کریں۔ ماشاءاللہ مسجد اب بڑی ہوئی ہے، لیکن شروع میں بالکل تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے والے دن اپنی ترجیح میں سب سے اہم بات وہ جمعے کو رکھیں۔ یہ بات اتنا سا کرنے سے انشاءاللہ ہمیں بہت سارا کچھ حاصل ہوگا، کوئی نصیحت کی بات بھی حاصل ہو جائے گی، اصلاح ہو جائے گی۔ اسی طرح اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ آگے قربانی آ رہی ہے، ابھی سے لوگوں کو فکر پڑی ہوئی ہے، یار قربانی اس طرح بڑی مہنگی ہے، کیسے قربانی کریں گے؟ اگر ہم اپنے طرز عمل پر غور کریں تو ناراض نہ ہونا، ہمیں قربانی کرنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے اور ثواب لینے کا شوق کم ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے، اذان ختم ہونے سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی ایک چیز لازماً حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک اونٹ کی، ایک گائے کی، ایک بکرے چترے کی قربانی کرنے کا اللہ سے ثواب دیتے ہیں، فری میں، بغیر پیسے لگائے۔ تو کیا بات سمجھ آئی؟ یہ ثواب ہم کیوں نہیں لیتے؟ اگرچہ یہ کرنے سے وہ قربانی ساقط نہیں ہوگی، وہ تو کرنی پڑے گی، لیکن ثواب تو مل رہا ہے نا۔ تو ہمیں ثواب کے اندر بھی دلچسپی ہونی چاہیے۔ 60 70 80 90 ہزار کی قربانی کرنا، یہ ابھی سے ہم اس بات کے اوپر تگ و دو کر رہے ہیں، کیسے لینی ہے قربانی؟ بڑی مہنگائی ہے بھائی، ہر جمعے قربانی کا ثواب مل رہا ہے، وہ کیوں نہیں لیتے؟ تو اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ سوچ کر کہ میں نے قربانی کا ثواب لینا ہے، بکرے کی قربانی لینی ہے، آج گائے کی قربانی کا ثواب لینا ہے، آج اونٹ کی قربانی کا ثواب لینا ہے۔ یہ طے کریں، رات کو سوتے وقت طے کریں کہ آج صبح میں نے اپنے جمعے کے کاموں کو سمیٹنا ہے، آج میں نے یہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اقول قولی ھذا استغفر